صلی علی رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات میں بھی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ سے میں مانگ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ یہ میرے پاس آپ کی بڑی عنایات ہیں میرے اوپر، آپ کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر، آپ ان مہربانیوں میں اور اضافہ کر دیجیے۔ یعنی بندے کا دل شکر سے معمور ہو، شکر سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعض اوقات دعا مانگنے بھی انسان نہ شکری کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کسی بزرگ کے پاس کوئی صاحب گئے اور کہا دعا مانگیے میں بیمار ہوں تاکہ اللہ مجھے شفا عطا کرے۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اے الہ العالمین اس بیماری کی نعمت کو شفا کی نعمت سے بدل دیجیے۔ بیماری بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ بیماری میں انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے، انسان کو اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس بیماری اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس بیماری میں اللہ اسے مستجاب الدعا بنا لیتے ہیں، اللہ کا اسے تقرب نصیب ہو جاتا ہے۔ جب آپ تکلیف اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ اس مصیبت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے، اس کی بیماری دور کر دے، اس کو بھی نہیں کہا کہ یار یہ نعمت ہے شکر ادا کریے۔ ہر بندے کا اتنا فام بھی نہیں ہے اور اتنی اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں دعا یہ مانگوں گا کہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان کے سامنے وہ واقعہ تھا قرآن حکیم کا، جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بڑا مال و اسباب تھا، اولاد تھی، اللہ نے آزمایا، ایک ایسی بیماری پھیلی کہ سارے جانور مر گئے ان کے۔ پھر بیماری بڑھی، ان کی اولاد فوت ہو گئی، کوئی بندہ ہی نہیں بچا گھر میں سوائے اہلیہ کے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک بیماری لگا دی، ایک ایسی بیماری لگائی کہ اس زمانے میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ اس بیماری والا بندہ اگر شہر میں رہ گیا تو بیماری پھیل جائے گی، تو کوئی علاج والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس بندے کو وہاں سے نکال دیتے تھے، شہر سے باہر پھینک دیتے تھے۔ جناب ایوب علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اٹھایا اور شہر سے باہر پھینک دیے۔ وہ شہر کے باہر کسی جگہ کسی ویرانے میں رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ جو تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ کھانا جب ملتا وہ لے جا کے اپنے خاوند کو کھلاتی۔ ان کی بڑی حالت، اللہ کی طرف سے بڑا امتحان آیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایوب ہمارے بندوں میں سے تھے، ان کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف کب پہنچی؟ بیماری میں بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے تھے کہ اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا کہ تیری میں یاد کرتا رہوں۔
کہ شیطان نے کسی بندے کی صورت میں ان کی اہلیہ سے شیطان ملا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم مجھے کہو گی تو میں تیرے خامند کی بیماری دور کر دوں گی، میرے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں، خامند سے پوچھ کے میں کہوں گی، بتاؤں گی کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک اس طرح کی روایت آئی ہے، ان نے اپنے خامند سے پوچھا تو خامند بڑے ناراض ہوئے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے سوا تو کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا، تم نے اس کی بات ہی نہیں سننی تھی، تمہیں بات نہیں اس کی سننی چاہیے تھی کہ اگر تم میری بیوی ہو اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں دور کر سکتا ہوں، اس کے کیا اختیار میں ہے دور کرنا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہوئے اور قسم کھا لی کہ میں اگر درست ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اس بات پر کہ تو نے اس کی بات، اس سے جرت کیسی ہوئی اور تو نے اس کی بات سنی کیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کے اس تقوی کو دیکھ کر، اس وقت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ آج مجھے دکھ پہنچا ہے، آج مجھے تکلیف پہنچی ہے کہ شیطان کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ میرے گھر والوں کو پھسلا رہا ہے وہ دین۔ آج تو ہمیں کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے نا، ہم بڑے صاحب ایمان ہیں، یہ بھی جانتے ہیں اللہ ہی دور کرنے والا ہے، لیکن ہم چل کھڑیں گے کسی جگہ۔ ایک حافظ صاحب ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرے، فوت ہو گئے، وہ کہنے لگے جی بیٹا میرا بیمار ہو گیا تھا تو فلاں عیسائی ایک ہے گاؤں میں، اس سے میں دعا کروانے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، جب آپ عیسائی کے پاس چلے گئے جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی نہیں مانتا، تم تو خود صاحب ایمان ہو۔ ایک مسلمان جو ہے سب سے ادنا ترین درجے کا مسلمان کسی بہترین کافر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ کافر کے پاس تو ایمان نہیں، تمہارے پاس تو ایمان تھا، تم کیوں گئے اس کے پاس کہ جی وہ عیسائی بڑا مشہور ہے، وہ دعا کرتا ہے۔ میں کہ یار اس کی کیا دعا ہے خبیث کی، جو ہمارے نبی محترم کو نبی نہیں مانتا اس کی کیا دعا ہو سکتی ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے کرتا پھرے، مسلمان کا کام تو ہے ہی نہیں اس کے پاس جانا۔ تم اس کہنے، وہ آگے سے کہنے لگے کہ دیکھیں جی آپ بات تو کر سکتے ہیں نا، جس کا بیٹا بیمار ہے اس سے پوچھیں، میرا بیٹا بیمار تھا تو مجھے جانا۔ میں کہ یار بیٹے کا کیا ہے، اگر اللہ بیٹا لے لے تو روک سکتا ہے، تیرے کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا کسی غیر مسلم کے پاس اس کام کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دین سچا ہے نا، پھر ہمارا دین تو ایسے فراڈ ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، مجیب الدعا ہوں میں، مجھ سے مانگو۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے الہ العالمین آج مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بات سے کہ شیطان کی اتنی جرت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب ہم تیری تکلیف دور کر دیں گے، کہ تو ابھی بھی میری دعا سے اور میری ذات سے نا امید نہیں ہوا اس بیماری میں بھی، اے ایوب ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی تو صبح کام پہ چلی گئی، وہاں سے ہم نے ایک چشمہ جاری کیا جس کے پانی سے جناب ایوب نے غسل کیا تو سارا جسم درست ہو گیا، سارا جسم درست ہو گیا، پاؤں پہ ایک چھوٹا سا نشان رہ گیا، وہاں پانی نہیں لگا۔ جب اہلی آئی تو دیکھ کے پریشان ہوئی، کہنے لگی میرا یہ خامن تھا جو بیمار اور پورا جسم جن کا زخمی تھا، وہ کدھر؟ کہیں آپ نے دیکھا ہو؟ سب سے پوچھا، انہیں کہا کہ کوئی جنگل کے جانور نہ درندے نہ اٹھا کر لے گئے۔ اس بندے نے کہا کہ وہ میں ہی تمہارا خامن ہوں بی بی۔ اس نے کہا جی میں مان ہی نہیں سکتی، میں صبح تو ان کو اس حالت میں چھوڑوں۔ انہیں اپنے پاؤں کی نشانی دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ میرے پاؤں کا نشان تو میں یاد ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ نے آج میری مصیبت دور کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک لمحے میں دور کر دیں بھائی۔ یہ آج بھی لوگ ہیں ایسے جن کی اللہ تعالیٰ، ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے، وہ لاہور گئے ہوئے تھے، ان کسی کتاب میں واقعہ پڑھا ہے وہ کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ان نے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے ایک رات دے دیں جی بس۔ کہتے ہیں اس رات میں ہاسپٹل سے باہر آ گیا، ایک مسجد تھی وہاں، رات میں نے مسجد میں گزاری رو رو کے اللہ کو کہا کہ اللہ میری ٹانگ بچ جائے، یہ ٹانگ میں نہیں کٹوانا چاہتا، آپ قادر ہیں۔ میں نے اللہ کے آگے بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ تو وہ رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں سے راستہ دے دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آپ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیتا ہے، اور جناب ایوب علیہ السلام کو اس بیماری میں ایک پانی کے چھٹے سے صحت عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ رب ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ بچا لیتا ہے۔ اتنی طاقتوں والا رب، کیا تو میری ٹانگ نہیں بچا سکتا؟ اللہ تو میری ٹانگ بچا لے۔
صبح انہوں نے محسوس کیا کہ ٹانگ کے اندر کچھ حرکت ہے، ٹانگ کے اندر کوئی جان ہے، اور ڈاکٹر کو جا کے بتایا جی یہ ٹانگ تو میری اب ہل رہی ہے، اس میں تو آپ ہاتھ لگائیں، آپ تو کہتے تھے ڈیڈ ہو گئی ہے، اس میں تو مجھے ہاتھ بھی لگے تو پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا نہیں یار واقعی فی الحال آپریشن ہم نہیں کریں گے، اور کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اور جب ٹھیک ہوئے تو ان کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا اب آپ گھر جائیں اور جا کر اپنے معمولات ادا کریں، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ایک بندہ ہے چکوال کے قریب، اس کے گھر ضرور جانا، اس کو بشارت دے کر جانا۔ یہ جو بندہ ہے جس کو انہوں نے بشارت کی بات سنائی، یہ ایک ہندو تھا جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ اس کو جا کر ہمارا سلام کہنا کہ جو دین کی تبلیغ کا جو تو کام کر رہا ہے، جماعتوں کے ساتھ تو جاتا ہے، اس کو جاری رکھنا، اس کو کبھی ترک نہ کرنا، یہ تیرے لیے پیغام ہے۔ وہ جب وہاں سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تو بچے نے کہا گھر جاتے، اس نے کہا نہیں گھر نہیں جانا، پہلے اس بندے کے پاس جانا ہے۔ ان کا نام پروفیسر غازی احمد صاحب تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے اپنی مجھے ٹانگ دکھائی، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ میں آپ کو جا کر یہ پیغام بتا دوں، اور میں یہ پیغام دے کے ابھی اپنے گھر جاؤں گا۔ تو یہ باتیں تو آج بھی موجود ہیں بھائی، آج بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آج بھی زمین سے پھل اگ رہے ہیں اور فصلیں اگلتی ہیں، زمین آج بھی آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی وہی طاقت ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں، اگر ہم یقین کے ساتھ اس سے مانگیں۔ یہ واقعات قرآن حکیم میں کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنائیں اور بس فاتحہ پڑھیں اور اینڈ کے اوپر دعا مانگ کے گھر چلے جائیں کہ جی ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے، ہم نے قرآن پڑھا اور چلے گئے۔ یہ غلط کنسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی ایسے ختم نہیں کیا تھا، وہ تو بھائی 6-7 دنوں میں سوچ سمجھ کے قرآن پڑھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے کہ اللہ نے یار یہ بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ساری کائنات کا مالک میں ہوں، تم مجھ ہی سے مانگو۔ اور جناب ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے نا، درست ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی اسی اہلیہ میں سے بچے عطا کیے، ان کی زمین ان کو واپس مل گئی، پھر ان کے پاس اسی طرح غلام، بکریاں اور بڑے بڑے ریوڑ ہم نے انہیں عطا کر دیے، جو پہلے ہم سے لیا تھا اس سے بہت زیادہ عطا کر دیا۔ تو جناب ایوب علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ وقت کیسا تھا جب آپ ایک ویرانے میں وہاں پڑے ہوتے تھے، مکھیاں آپ کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی، آپ اتنے آپ کے جسم پہ زخم تھے، پانی بھی آپ پی نہیں سکتے تھے خود، اور آج آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ وقت بہتر تھا۔ پوچھا کیوں؟ کہتا اس وقت میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہو، میرے اللہ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب کیسے ہو، تو میں کہتا تھا اللہ تیرا بڑا شکر ہے جس حال میں تو نے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ نہیں پوچھتے مجھ سے۔ یہ ہے وہ بیماری نعمت، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اس بیماری میں، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ دل میں جواب ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تو ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم تجھے تمہارے گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت اللہ پوچھتے تھے کہ ایوب کیسے ہو، تو میں کہتا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی نعمتیں گنیں تاکہ دل بھر جائے، اللہ تیری بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اے اللہ تعالیٰ ساری شکر تیرے لیے ہے، ساری مہربانیاں تیری ہیں، سارے احسان تیرے ہیں، جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کیے۔ کبر کا مطلب ہے انتہائی بڑھاپا، 80 برس کی عمر، آپ نے مجھے 70-80 برس کی عمر میں 2 بیٹے عطا کر دی، آپ کی تو بڑی مہربانی اور بڑا میرے پہ احسان۔ آگے وہ ساری دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا اغفر لی، میری مغفرت کر دے، ولوالدیّ، میرے والدین کی مغفرت کر دیجئے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کی مغفرت کر دیجئے، یوم یقوم الحساب، حشر والے دن۔ یہ ہے نبی کی شان۔ ہمیں تو موت پڑ جائے یہ دعا مانگتے ہوئے، مجھے کوئی یہ دعا مانگے کہ آپ دعا کریں اللہ سارے مومنوں کی بخشش کر دے، تو مجھے تو موت پڑ جائے گی، میں کہوں گا یار میرا فلاں رشتہ دار اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس خبیث کو تو جہنم میں جانا ہے، اس نے تمہیں بڑا تنگ کیے رکھا ہے، فلاں محلے والا یار اس کے بارے میں تو میں دعا کبھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے خلیل اس لیے بنایا تھا کہ وہ تو للمؤمنین، ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے جنہوں نے اس کو ہاتھ باندھ کے اسے آگ میں پھینکا تھا، ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے وہ تو۔
ہم نے اس لیے خلیل بنایا تھا جناب ابراہیم کو. اس نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر الا الظالمون، سوائے ان بدبخت ظالموں کو جنہوں نے مجھے باندھ کے آگ میں پھینک. یہ تو نہیں مانگ رہے. وہ بتا رہے ہیں کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے. وہ آدمی جو پوری امت کے لیے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کا خاتمہ اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے بھائی. یہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے. ہمیں اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگنے کا حکم حضور نے دیا کہ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا کر. بھائی یہ جو حضرت عمر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. حضرت ابو سفیان تو 3 جنگوں میں لشکر لے کر آئے تھے. یہ کون لوگ تھے سارے؟ یہ سارے حضرت خالد بن ولید نے تو ہم خندق غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کو شہید کرنے کے باعث بنے وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی اور وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر. اسلام تو میں یہ بتا رہا ہے کسی آدمی سے مرتے دم تک نا امید نہیں ہونا. ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لے. آپ نے جب صحابہ کو روانہ کیا اور خصوصاً حضرت علی کو آپ نے کہا کہ یہ کسی کو مار دینے کی تو کوئی بات ہی نہیں کہ تم جنگ میں مار کے آ جاؤ. میں تو اس سے خوش ہوں گا کہ کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے یہ نہیں بنا کے بھیجا گیا کہ قتل عام کرتا پھروں میں نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا گیا کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں اور جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ جزیہ نہیں دیتے. آپ مہربانی فرمائیں آرڈر کر دیں کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ بھی جزیہ دے گا تاکہ ہمارے خزانے میں پیسے کی کمی ہو رہی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحصیلدار بنا کے بھیجا گیا تھا کہ جزیہ اکٹھا کریں. ہماری طرف سے تم سب وہ مسلمان ہو جائیں، ہمیں 1 ٹکا بھی جزیہ نہ دیں اور ہم اور کوئی کام کر کے روزی کمائیں. میں قیامت والے دن مجرم بن کے نہیں پیش ہونا چاہتا کہ میں مسلمانوں سے بھی جزیہ لوں گی، جی پیسہ چاہیے. آج تو ہماری حکومتیں آنکھیں بند کر کے ٹیکس لگا دیتی ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ہم ٹیکس لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے. ریاست کا کام یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو ٹیکس لگاتی چلی جائے. وہ دیکھے کہ انہوں نے کہا جی خزانہ انہوں نے کہا بھلے خالی ہو جائے میں مزدوری کر لوں گا بطور خلیفہ کے اور تمہیں بھی کام پہ لگا دوں گا، لیکن کسی پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا کہ جی پیسے کم ہو رہے ہیں تو ٹیکس لگائیں. ٹیکس ہم کیوں لگائیں؟ ہم ٹیکس لگانے کے لیے بھیجے گئے. انہوں نے کہا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ٹیکس لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم ان کے ماننے والے ہیں. وہ تو دنیا میں آسانیاں بانٹنے کے لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان کر دیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تم نے رسم و رواج کے توق گلے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ بیٹی کی شادی پہ یہ کرنا ہے، باپ کے مرنے پہ اتنی دیگیں پکانی ہیں، بھائی کے مرنے پہ اتنی جمعراتیں کرنی ہیں، یہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کی رسمیں اور کافروں کی رسمیں ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا. یہ آزادیاں کہ بھائی آپ میرے سنت طریقے کے مطابق عمل کریں. کوئی آدمی جس کا فوت ہو جائے اس کے گھر کھانا بھیجیں، اس کے گھر کھانا نہ کھائیں جا کر. ہم نے الٹا رواج بنا لیا، جو فوت ہوتا ہے وہ بیچارہ کھانے پکا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. شریعت کے ٹوٹل الٹ. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا آج پیدا ہونا بھی مہنگا، مرنا اس سے بھی زیادہ مہنگا. اس کی وجہ کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو تو سرے سے نہیں مانا. تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے میری نعمتوں کا ذکر کیا، پھر تمام انسانوں کے لیے دعا مانگی. تمام عالم جو لوگ ہیں جو مومنین ہیں میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرمائے. کسی کافر کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے جب تک وہ زندہ ہے، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما تاکہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے. اور یہی ہمارا کام ہے اور تو کوئی کام ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی بات بتاتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے ظالم کون کون ہے، اور اللہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیے. اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلیں آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن جب ڈھیل ختم ہو جائے گی پھر میں تم کو پکڑ لوں گا. ان بطش ربک لشدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. بھائی یہ اللہ تعالیٰ میں خبردار کر رہے ہیں کہ تم دیکھو تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم یہ ہے کہ اللہ کے واضح احکامات کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے رسم و رواج پر عمل کرنا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اور ابو جہل میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں ہم باپ دادا کے رواجوں کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا کو پاگل تھے
قرآن نے کہا کیا تمہارے باپ دادا ہدایت پر تھے جو تم ان کی پیروی کر رہے ہو؟ ہاں تم ان کی پیروی کرو جن کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ بھائی اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ بھائی کسی کو یہ خطاب انبیاء میں سے نہیں ملا جو خطاب جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ نے نہیں کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ کہہ رہے انا ارسلناک کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے اندر تمام مذہب آ چکے ہیں، آپ تمام مذہبوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ آپ کی طرف رجوع کریں ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی، ان کی زندگیوں میں بھی آسانی آ جائے گی، ان کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ میں اس دن سے ان کو مہلت دے رہا ہوں، ایک مہلت میں نے دے دی ہے ان کو اس دن سے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب میدان حشر بپا ہوگا، انسان قبروں سے نکلے گا۔ آج تو ہم مذاق سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ہمیں یقین نہیں ہے، ویسے آپس کی بات ہے۔ ایک ہے ایمان تو میں ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، ایک ایمان کے بعد اگلی شرط ہے ایقان۔ ایقان کا مطلب ہے یقین کامل۔ جس شخص کو یہ یقین کامل ہے نا قیامت آنے والی ہے، اس کا تو کوئی کام یہاں غلط ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کسی کی ایک انچ زمین بھی نہیں ہتھیا سکتا، وہ کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں دبا سکتا، جس کو یہ یقین کامل ہو کہ یار میں کسی وقت دنیا سے جا سکتا ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کدھر سے لائے اور کس کا چھین کے لائے ہو، اور تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، حساب دو پہلے۔ جس کو یہ یقین حاصل ہے، بھائی موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ ہمارا مطلب ایمان ہے کہ ہم نے فی الحال نہیں مرنا۔ ہم میں سے جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، دل سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہم نے ابھی کدھر مرنا ہے جی، ابھی تو میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ جنہوں نے بچوں کی کر دی ہیں وہ کہتی ہے ابھی تو ہم نے پوتوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ بھائی کمال کرتے ہیں آپ، آپ کسی کو بتائیں کہ یار تم اتنا بڑا پروجیکٹ جو بنا رہے ہو، اتنا پروجیکٹ کا تمہیں ٹائم ملے گا، کوئی آخرت کی بھی فکر کر لو، وہ کہے گا یار آپ بے وقوف ہو گئے، آخرت چھڑی میرے لیے ہے یار، ابھی میں نے نہیں مرنا، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ میرے مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی میرا ارادہ ہی نہیں ہے مرنے کا، مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے موت سے۔ بھائی ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، ابھی میرے پاس بڑا ٹائم ہے، میں توبہ کر لوں گا بہت ہوا تو۔ پہلی بات ہے یہ کام غلط ہے ہی نہیں، سارے لوگ کئی کام کر رہے ہیں، اگر میں نے غلط کیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جس دن جس بندے کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یار موت کا وقت تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس کو یہ ایقان نصیب ہو گیا، اس کے ساری دنیا کے سارے کام خود ہی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں درست ہو جائیں گے کہ جو آدمی اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ لوگوں سے اس کے معاملات خود ہی درست فرما دیتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے معاملے خود درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یار یہ چیزیں تم رکھ ہی نہیں سکتے، یہ کسی اور کی ہیں جس پر تم غاصب ہو۔ کبھی ہم نے نہیں جائزہ لیا کہ ہمارے پاس کتنا ایسا مال ہے جس پہ ہمارا حق ہی نہیں ہے، جس پہ دوسروں کا حق ہے اور ہم اس کے اوپر سام باندھ کے بیٹھے، اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جب چھوڑ کے جائیں گے، جب فرشتہ سامنے آئے گا، اس وقت ہم اس سے کہیں گے ایک ہی نیکی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ آدمی مرتے وقت کرنا چاہے گا، ایک ہی وہ نیکی ہے، قرآن نے بتایا، قرآن نے۔ باقی ہر نیکی کے لیے کوئی شرائط ہیں۔ میں نے حج نہیں اگر کیا ہوا خدا نخواستہ، تو جب فرشتہ آئے گا تو میں اسے نہیں کہوں گا کہ یار میں نے ٹائم دے دو حج کرنا ہے، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، حج تو اگلے سال ہونا ہے۔ اس کا مطلب میں سال کی مہلت میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اگر میں کہوں یار میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا نماز کا وقت تو قضا ہو گیا، اگلی نماز تو گھنٹے بعد ہے، میں تو گھنٹہ تو نہیں دے سکتا آپ کو۔ میں کہوں میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ کہتا روزہ تو سحری پہ رکھنا ہے نا، اب تو ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہی نیکی ہے جو فوراً کی جا سکتی ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ میں یہاں سے فون اٹھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی آپ میرے پیسوں میں سے اتنے روپے صدقہ کر دیں، میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا۔ اپنے بیٹے کو گھر کہہ سکتا ہوں کہ یار اتنے پیسے صدقہ کر دیں، ایک لمحے میں بس وہ میں نے کہہ دیا تو وہ ہو گیا۔ یا کسی کے پاس میرے پیسے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ سارا مال صدقہ کر دینا، ایک لمحہ لگتا ہے اس میں یہ بات کرنے میں۔ یا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے میرے پیسے دینے تھے، وہ آپ نہ دیں، وہ صدقہ ہے میری طرف سے۔
اس کے لیے نہ کسی وضو کی ضرورت ہے نہ کسی ٹائم کی ضرورت ہے، صرف مجھے اس نے اجازت دینی ہے فرشتے نے کہ بھائی میں یہ بات کر لوں گھر والوں سے کہ میری فلاں چیز آپ صدقہ کر دیں مرتے ہی، ایک لمحہ لگتا ہے اس پہ کہ ایسے منہ کرنا ہے اور کہہ دینا ہے، فرشتہ کہے گا اس وقت سورہ یاسین میں پڑھیے گا، سورہ یاسین ذرا غالباً 3 رکوع کی آیت ہے، کہ وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، میں صدقہ ہی کر گزروں، صدقے کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہے گا وصیت کا ٹائم بھی نکل گیا، آپ کا میرے پاس لکھا ہوا ہے آخری قطرہ آپ لے چکے ہیں اور آخری خوراک بھی آپ لے چکے ہیں، اور یہی آخری جملہ ہے جو آپ نے بولا ہے، اس کے بعد تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ کی زبان بھی بند ہم نے کر دینی ایک لمحے میں۔ میرے پاس آپ کا پورا چارٹ دیا ہوا ہے، پچھلے 70 سال سے جو آپ کرتے رہے ہیں وہ سارا لکھا ہوا ہے میرے پاس، اللہ نے مجھے پہلے ہی لکھ کر دے دیا تھا کہ 70 سال میں یہ بندہ یہ کام کرے گا اور آخری کام اس کا یہ ہوگا، یہ تمہیں کہے گا مجھے صدقے کا ٹائم دو تو تم نے بتا دینا ہے کہ 70 سال میں نہیں نہ کر سکے تو اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، میں تمہیں وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں دوں گا، وہ فرشتہ کہے گا، کیونکہ اس میں دیا نہیں ہوا نا جی، فرشتے نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرنا، فرشتے کو تو شیڈول دے دیا گیا کہ بھائی یہ ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا کہ یہ میرے پاس ہے بھائی۔ ایسی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہیں کہہ دیا تھا کہ الموت کفا بالحاسبہ، موت جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کون سی چیز کافی ہے؟ موت کا فرشتہ، وہ بہت بڑا محافظ ہے، اگر 50 بندے بھی مجھے مارنے کی کوشش کریں تو وہ فرشتہ کہے گا بھائی آپ جو مرضی کر لیں، یا آپ مار ہی نہیں اس کو سکتے، اس کی موت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، کس جگہ کس چیز سے آنی ہے، اس سے پہلے آپ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مار سکتی، آپ جو مرضی کر لیں، میں کھڑا ہوں ادھر اس کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس کو کسی چیز کا ضرر نہیں مرے گا نہیں ہے، جو مرضی آپ کر لیں، کیونکہ اس کی جان تو میں نے قبض کرنی ہے اور وہ میرے پاس ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ بیچ میں ہمیں پتہ نہیں، آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ڈر کی کیا ضرورت ہے یار، موت کا فرشتے کے پاس آپ کا شیڈول ہے، اس نے اس سے پہلے تو آپ کو مرنے نہیں دینا، انہوں نے کہا وہ حفاظت کرنے کی اللہ نے کافی بنا دی آپ کے لیے، ہم اسی موت سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں خیال کر رہا ہے کہ یار وہ موت کا جب فرشتہ آ جائے گا تو پھر وہ ہمیں وصیت بھی نہیں کرنے دے گا، نیکی کی وصیت بھی نہیں کرنے دے گا، کہے گا یہ آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا بھائی، آپ نے کیوں نہیں کی زندگی میں، آج آپ وقت گزار چکے ہیں، اب اس مال میں وصیت آپ کی اولاد کرے گی یا کوئی اور وارث کرے گا جس کے قبضے میں جائے گی، آپ کا اختیار ختم ہو چکا۔ تو قرآن نے بڑے واضح طور پہ ہمیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب موت سامنے آ جائے گی، میدان حشر آ جائے گا، انسان کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی اور وہ اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا اور کونیوں تک اپنا ہاتھ کھا ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرا یہ حشر ہونے والا، اب میں اس جگہ جانے والا ہوں جہاں سے میں کبھی پلٹوں گا ہی نہیں، میں اس کو سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے کہ بھائی یہ آپ جو کچھ آپ کر کے آئے اس کا یہ اجر ہے، آ جائیے ابھی آپ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے نا تو اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں فوت کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کرتے ہیں، منہ بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ نے کہا آنکھیں بند کیسے ہو سکتی ہیں بھائی؟ جب وہ فرشتہ آخری جھلکی دیتا ہے نا تو یا تو اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، وہ دیکھنے میں اتنا محب ہوتا ہے کہ موت کی تلخی اسے نہیں پاس نہیں پھٹکتی اور آنکھ بند ہی نہیں کرتا، وہ جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے تو خوف سے بھی اس کی نگاہ بند نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت وہ آنکھ جو زندگی میں کبھی نہیں کھلی ہوتی اللہ وہ کھول دیتے ہیں اس کی، کہ اب تو آخرت کی بھی چیزیں دیکھ لے آج ہی، ہمیں زندگی میں آخرت کی چیزیں نہیں نظر آتی لیکن مرتے وقت اللہ دکھا دیتے ہیں، اس وقت ہم بتا نہیں سکتے کسی کو، کیا نہیں کر سکتے؟ اس وقت ہم بتا نہیں سکتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر فتح کیا تھا انہوں نے، فاتح مصر ہیں، مصر میں بڑی مساجد ہیں، ایک مسجد ہے مسجد عمر بن العاص، اس مسجد میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، اس مسجد میں جب بھی آپ جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ واقعی صحابہ کی تعمیر کی ہوئی مسجد، اس کے اندر ایسے انوارات ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کی مسجد نہیں ہے، وہاں بڑی بڑی شہنشاہوں کی مسجد بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سلطانوں نے مساجد بنائی ہیں بڑی شاندار، لیکن کسی مسجد میں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کی مجلس میں بیٹھیں، اس مسجد میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار صحابہ کی ارواح مقدسہ کہیں ادھر ہی ادھر ہی کہیں گھوم رہی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی،
جن کے بارے میں عرب کہتے تھے کہ آدھی دانائی پورے عرب کو ملی ہوئی ہے، آدھی دانائی عمر بن العاص کو ملی، اور بڑے تنومند اور بڑے طاقتور، اور جب بھی کوئی صحابی فوت ہوتے وہ فوراً اس کے گھر پہنچ جاتے، اور فوتگی سے پہلے جب موت کا غرغرہ طاری ہوتا وہ پوچھتے اس سے کہ یار بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو، اور بھائی کچھ بتاؤ، کوئی بندہ نہیں بولتا۔ جب موت کا غرغرہ طاری ہو تو انسان بات نہیں کر سکتا، بس کلمہ پڑھتے وہ چلے جاتے۔ پھر وہ ان کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص کہ جب میرے والد فوت ہونے لگے تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ ابا جان آپ کم از کم کتنے لوگوں کے گھر گئے ہوں گے مرتے وقت، ہر ایک سے آپ نے یہ پوچھا کہ یار پتہ تو لگنا چاہیے مرتے وقت کیا ہوتا ہے۔ ابا جان اب آپ بتائیے، اب آپ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے یار اتنا تو بتا ہی دینا چاہیے نا، آپ کیا دیکھ رہے ہو، کوئی بھی نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین میں سب سے زیادہ نفرت تھی، کیونکہ میں مشرک تھا، اور خدا کی قسم اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر میں آپ سے جدا نہیں ہوا، میں دیکھتا کہ جس لشکر میں آپ جا رہے ہیں میں اسی میں ساتھ کھڑا ہوتا، اور یہی حسرت ہوتی کہ آپ کی طرف آنے والا تیر مجھے ہی لگ جائے۔ اور کہتے ہیں اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، کوئی فرق کی بات ہی نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر صحابہ کا دور آیا، پھر صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے، ان اختلافات میں مجھے بھی حصہ لینا پڑا، اس میں بھی مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور اب یہ حال، اب مجھے نہیں پتا کہ اب میرا کیا اشر ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوں، اوپر سے آسمان مجھے نیچے دبا رہا ہے اور نیچے سے مجھے زمین اوپر دبا رہی ہے، اوپر دھکیل رہی ہے، اور میں یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے پیٹ کے اندر کانٹے ہیں جو مجھے اندر سے چبھ رہے ہیں۔ اے بیٹا میرے لیے دعا کرنا، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، موت کا وقت بتا رہے ہیں۔ موت، ایک کتاب ہے موت کے دروازے پر، ابو الکلام آزاد صاحب نے لکھی، اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوئے۔ کتنے جلیل القدر صحابی، اور دوسرے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کو دنیا میں زندگی میں حضور نے بشارت دے دی کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ العمر فی الجنہ، وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا، ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ایک آدمی کہیں میں ہی نہ ہو، کہ میں آدھی دنیا کو حکمران ہوں، اتنی بڑی حکومت ہے، مجھے خطرہ ہی رہتا ہے کہیں فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا، ظاہر ہے دریا سے پانی پینا آسان نہیں ہوتا، دریا کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے 10 فٹ کنارہ ہوتا ہے، کسی جگہ کنارے کے اوپر پانی آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کتا پانی پینے آئے ہو اور وہ بلندی سے پانی نہ پی سکا اور گر کے مر گئے ہو، کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ پتن بنائے جاتے تھے، دریاؤں کے کنارے سیڑھیاں بنائی جاتی تھی، وہ نیچے تک جاتی تھی تاکہ آپ نے پانی جہاں تک ہے آپ نیچے اتریں اور پئیں۔ جانور بھی نیچے اترتے تھے، بڑی چوڑیاں وہ سیڑھیاں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، پرانے دریاؤں کے کنارے وہ پتن بنے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا، ہو گیا میری اتنی بڑی سلطنت میں پیاس کی وجہ سے، تو عمر کی کیسے بخشش ہو سکے گی، اور میں پکڑا جاؤں گا۔ اور جب وہ شہید ہوئے زخمی حالت میں تھے، جب زمین پہ گرے تو ان کا ماتھا اور چہرہ زمین مٹی پہ مل لگ گیا، تو ظاہر ہے بیٹے نے دیکھا، حضرت ان کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے انہیں والد صاحب کا سر اٹھایا اور گود میں رکھا، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا، اپنی گود سے میرا سر نکالو، اب میری موت کا وقت ہے اور میرا منہ اور چہرہ زمین کے ساتھ ملاؤ تاکہ میں اس عاجزی کی صورت میں مروں، دنیا سے جاؤں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، اور اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ خود کوئی ظلم نہیں کیا کہ میری اس ذمہ داری تھی میری، شاید وہ ذمہ داری میں کوتاہی رہ گئی، آدھی دنیا کے حکمران تھے وہ۔ تو یہ موت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی فوت ہو گئے تو جا کے فاتح پڑھ کے گھر آ جائیں گے۔ یہ ہر آدمی کی جو موت ہے وہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بھی مرنا ہے۔ ہم جنازے اٹینڈ کرتے ہیں اور اٹینڈ کر کے واپس آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بھائی انہی کا ہی جنازہ ہونا تھا، ٹھیک بندہ مرا ہے یار، یہ نہیں پتا کہ اس دن آپ کا بھی اسی طرح جنازہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کوئی جنازہ پڑھنے بھی آئے کسی کو پتہ بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا۔ ایک ایسے بزرگ کو بھی میں جانتا ہوں، انہوں نے وصیت کی تھی
کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے اعلان بھی نہیں کرنا، کوئی اعلان نہیں کرنا کہ فوت، بس جتنے لوگ وہاں موجود ہیں جا کے تدفین کر دینا، اللہ رحم فرمائیں گے مجھ پر۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ سے رحمت کی امید ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنازوں میں جانے سے منع بھی کیا۔ آج تم ہر جنازے پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا وہ آدمی جس نے زندگی میں حلال و حرام کی تمیز مٹا دی، حرام اور ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کیا اور دنیا کی ہر غلط خواہش کی پیروی کی، اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عادت پہ بھی نہ جانا، اور مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ آج ہم ایسے لوگوں کے جنازے ضرور اٹینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ فلاں صاحب کا جناب بڑا جنازہ تھا، 50,000، وہ 50,000 فاسق اکٹھے ہوئے تھے، وہ جن کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کس کے جنازے پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایک آدمی فاسق اور فاجر ہے، سارے شہر پہ اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں، کسی کی عزت، ہر ایک کی عزت اس نے پامال کی ہے، لیکن کیونکہ وہ بدماش ہے علاقے کا، وہ مر گیا ہے تو ہم پورا علاقہ اس کے جنازے پہ جا رہا ہے، اور اخبار میں بھی خبر آئی ہوئی ہے جتنا بڑا جنازہ ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ نہ جانا اس کے جنازے پہ؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کا انہوں نے اہتمام کیا اپنی زندگی بھر کہ کسی ایسے منافق کے جنازے پہ نہ جایا جائے۔ ایک صحابی تھے جن کو تمام منافقین کا علم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے نام بتائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤں گا، یہ ایک امانت ہے، حضور کی امانت، حضور نے مجھے نام بتائے تھے۔ کسی کو نام اگر یاد ہو ان صحابی کا تو اس کے بعد، ہاں جی کیا نام تھا جی؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا چلیں ایک بات بتا دیں، کیا میرا نام اس میں شامل تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بخدا آپ کا نام شامل نہیں ہے۔ کتنا خطرہ ہے حضرت عمر کو کہ کہیں منافقین میں نام نہ ہو۔ اب جب انہوں نے نہیں بتایا نا، انہوں نے کہا نہیں یہ نام نہیں بتا سکتا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے تھے نام منافقین جو مدینہ میں موجود ہیں۔ اب حضرت عمر نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ کوئی بھی مدینہ میں فوت ہو جائے تو تم نے یہ اس دن جب فوت اطلاع ملے تم نے حذیفہ بن یمان کے گھر کے قریب رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اگر یہ شریک نہیں ہوتے تو مجھے اطلاع کرنی ہے، پھر میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ کتنا اہتمام انہوں نے زندگی بھر کی۔ کم از کم ہمیں پتہ ہے ایک آدمی یار فاسق اور فاجر ہے، اس کے جنازے میں بھی ہم جا رہے ہیں اور اس کی تعریفیں وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے یار۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر خیر و شر کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، اور ہم ہر ایک کے بارے میں جو شر والے ہیں وہ بھی ہمارے سردار بنے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم ان کو الیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنی چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سچ کو چھوڑ کے تو آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو قیامت والے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔